اب اپنی آج کے درس کے آخری حصے میں بڑی تفصیلات کی بجائے تھوڑی سی علامتیں بتا دوں. اب یہ اتنی بات ہو گئی، اب آپ کو بتا دوں کہ محبت کیا ہے. کیا محبت کیا ہے؟ امام ابو القاسم قشیری، جن کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب میں استاد ابو القاسم قشیری کر کے لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محبت سن لیں کیا ہے. فرمایا یا خوف ترک الحرمت ما اقامت الخدمہ. محبت یہ ہے کہ نوکری کرتا رہے. آپ کی تربیت کے لیے میں نے پہلی تعریف بیان کی ہے، اللہ کی خدمت کرتا رہے. محبت یہ ہے کہ محبوب کی خدمت، نوکری کرتا رہے، خدمت کرتا رہے ہر وقت، اور خدمت کو اقامت کے ساتھ قائم رکھے. خدمت کو قائم رکھے یعنی غفلت نہ آنے دے، خدمت کو قائم رکھے اور ہر لحظہ بے ادبی سے ڈرتا رہے. ہر لحظہ ڈرتا رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. خدمت کرتا رہے اور ترک حرمت سے ڈرتا رہے. ہر وقت خدمت رکھے کرے اور ساتھ ڈرتا رہے کہ کہیں خدمت کی حالت میں بے ادبی نہ ہو جائے. تو دو باتیں اشارہ کر دی، دو باتیں کہ محبت کیا ہے تو بتا دیا کہ محبت نام ہے ادب اور خدمت کا. محبت نام ہے ادب بولیے اور خدمت کا. خالی ادب کیا خدمت نہ کی تو محبت نہ کی، اور خالی خدمت کی ادب نہ کیا تب بھی محبت نہ کی. اب آپ خود دیکھ لیں معاشرہ تقسیم ہو گیا. کچھ لوگ ہیں خالی خدمت کرتے ہیں ادب نہیں کرتے، وہ بھی محبت نہیں ہے. اور ہمارے لوگ ہیں کہ خالی ادب کی بات کرتے ہیں عملاً خدمت نہیں کرتے، نوکری نہیں کرتے مولا کی، وہ بھی محبت نہیں ہے. فرمایا محبت ہے ادب اور خدمت کو یکجا کر دے. ادب اور خدمت کو بولیے. اب آپ کہیں گے ادب اور خدمت یکجا کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دیں. اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں فلما اسلما. اب اس کا معنی کیا ہے؟ جب دونوں ایک تو ہے نا مان گئے، جھک گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلمہ اسلام سے ہے. دراصل روح اسلام بیان ہو رہی ہے، مسلمانی کی روح بیان ہو رہی ہے. جب دونوں نے حقیقی مسلمانی کی روح کو پا لیا، اسلمہ، انہوں نے ایسا سرنڈر کر دیا کہ اسلام کا حق ادا کر دیا. خیر، تو پھر ادب اور خدمت کا یکجا ہونا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. پوچھا بتا اب تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو بیٹے، کیا تم کیا کہتے ہو؟ پوچھا. آگے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا. وہ جواب خدمت اور ادب کا جامع مرکب ہے. ایک جملہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر. باری تعالیٰ نے جو آپ حکم دیا ہے ابا جان کر دیں. جواب کیا ہے وہ کر گزریں. ستجدنی. پوچھا تھا آپ کیا آپ کہتے ہیں؟ عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اب جو میں بات جس پر دھیان نہیں گیا، کتابوں میں بھی نہیں ہے دھیان، جو سمجھانا چاہتا ہوں ادب اور خدمت کا. خدمت تو یہ کہ گردن حاضر کر دی، ذبح کر کے مولا کو پیش کر دی. خدمت یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. گردن پیش کر دی، فرمایا الٹا لٹا کے چھری چلا دی، ذبح کر دی. یہ تو خدمت ہوئی. اور اس خدمت میں ادب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، یہ نہیں کہا. نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا یا مجھے صابر دیکھیں گے، نہیں کہا. اس صبر کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی. ہائے ہائے میں کون ہوں صبر کرنے والا.
صبر اور صابر کی نسبت اپنی طرف یہ ادب ہے. خدمت یہ ہے کہ گردن حاضر ہے، اور ادب کیا کہ گردن دے کے بھی نہیں کہتے کہ میں صابر رہوں گا، نہ کہتے ہیں ستجدنی، اپنے آپ کو بطور فاعل نہیں رکھا، پیش کیا مفعول کے طور پہ. آپ پائیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے من الصابرین، صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا ہوا. ہائے ہائے ہائے، صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا پائیں گے. دعویٰ نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا. جب دعویٰ ترک ہو جائے تو ادب ہوتا ہے، جب تک دعویٰ رہے ادب نہیں ہوتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہاں؟ وہ صبر کرنے والوں کی قطار میں کہیں کھڑا پائیں گے، صابروں میں پائیں گے. نہیں کہا کہ انشاءاللہ ستجدنی صابرن، کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہ، یہ ادب کے خلاف. صبر کر رہے ہیں اور صابر نہیں کہتے. آپ سمجھے ہیں نا، خدمت و ادب. اور اس مثال لیں، حضرت ایوب علیہ السلام جب شدید بیماری کا حملہ ہو گیا، اللہ نے کوٹ کیا ہے، لوگوں تمہیں بتاؤں کہ ادب کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ادب کیا ہوتا ہے، کوٹ کیا قرآن میں. فرمایا کہ جب بیماری کا شدید حملہ ہو گیا تو میں وذکر ایوب اذ نادا، وہ ایوب جس نے ندا دی رب انی مسنی الضر. جب بیماری کا شدید حملہ ہو گیا تھا تو ایوب نے عرض کیا مولا مجھے در بیماری نے آ پکڑا ہے، بیماری نے مجھے آ دبوچا ہے. اور اس کے بعد یہ نہیں عرض کیا مجھ پہ رحم فرما، نہ. یہ ادب ہے. کہا کہ بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے، تکلیف نے مجھے گھیر لیا ہے، اب تو مجھ پہ رحم فرما. یہ نہیں کہا، عرض کیا بیماری نے آن گھیرا ہے، اور پھر آگے اللہ سننا چاہتا ہے اور آپ کو سنانا چاہتا ہے. تو میں اس نے دیکھو سنو ایوب کو کیسے بولتا تھا، سنو ایوب نے مجھے کیا کہا تھا، سنو تم بھی سیکھو ادب. اس نے کہا مولا بیماری نے مجھے آن گھیرا ہے، اور پھر کیا کہا، یہ نہیں کہا مجھ پہ رحم کر، یوں بھی نہیں کہا، اور بلکہ کہا بیماری نے مجھے آن گھیرا ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا. اپنی بات ہی نہیں کی، آگے اپنی. ہائے ہائے، جہاں بیماری اور تکلیف کی بات تھی وہ نقص کی بات ہے. اب اس سے اگلا راز بتاؤں. بیماری نے آن گھیرا ہے، اس بیان میں اپنا ذکر کیا کیونکہ یہ نقص کی بات تھی. ہائے ہائے، یہ ابدیت ہے، یہ کمزوری کی بات ہے نا، کہ میں اتنا کمزور تو ہوں کہ بیماری نے دبوچ لیا ہے. اپنی کمزوری کو بیان کیا، اپنی کمزوری کو بیان کیا کہ بیماری نے مجھے آن دبوچا ہے. تو جہاں کمزوری کی بات تھی اپنا ذکر کیا، اور آگے جب اس کی رحم کی بات آئی تو نہیں کہا مجھ پر رحم کر، نہ نہ نہ، پتہ نہیں اس کی مرضی رحم کی ہے ہائے ہائے یا نہیں، بے ادبی نہ ہو جائے. اس کا ارادہ رحم کا ہے یا نہیں، بے ادبی نہ ہو جائے. کمزوری بیان کر کے اس کی منزی پر چھوڑ دیا تھا، اور آگے تو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، جیسے تیری مرضی ہے میرے مولا. اب سمجھتے ہیں نا محبوب کی بارگاہ میں ادب سے بات کیسے ہوتی. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اور وہ جو اسماعیل علیہ السلام کا جواب، یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جو کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کتنا اپنے آپ کو نیچے عاجزی میں لا کے بیان کر رہے ہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ادب ہے. تو لوگوں اگر خدمت میں کوتاہی نہ آنے دو اور ادب میں کمی نہ آنے دو،
یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں تو اسے محبت کہتے ہیں. اسے یہ پہلی تعریف ہے محبت کی. اور حضرت شیخ با یزید بستانی سے پوچھا، سلطان العارفین با یزید بستانی، آپ بتائیں محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیا ہے؟ تو شیخ با یزید بستانی سلطان العارفین فرماتے ہیں المحبت استقلال الکثیر من نفس و استکثار القلیل من حبیب. فرمایا محبت یہ ہے کہ تو اپنی طرف سے محبوب کے لیے بہت کچھ کرے، تو اپنی طرف سے محبوب کے لیے بہت کچھ کرے، تو بہت کچھ کر کے تجھے وہ اتنا سا نظر آئے، استقلال بڑا قلیل نظر آئے. تو محبوب کی خدمت کثیر کرے، صبح سے رات تک، اور ہفتے مہینوں سال ہا سال زندگی محبوب کی خدمت اور اس کے دین کی خدمت اور نوکری میں صرف کر دے، خدمت کثیر کرے. اور جب اپنی خدمت کو دیکھے تو استقلال الکثیر، اتنی سی نظر آئے کہ کچھ بھی ابھی نہیں کی. تو زیادہ کرے مگر تھوڑا دیکھے، اور محبوب اگر استکثار القلیل تھوڑا سا کبھی دے دے تو تجھے بہت زیادہ نظر آئے. ہائے ہائے. فرمایا تم بہت زیادہ خدمت کرو تو تھوڑا دکھائی دے، اور محبوب کبھی صرف ایک بار بھی سالوں کے بعد ایک بار بھی تک لے تو پھولے نہ سماؤ، اور یوں تصور ہو جیسے ہر وقت مجھے ہی تکتا ہے. اس کا ایک بار تکنا بھی یوں لگے کہ ہمیشہ ہی تکتا. تو محبوب کا تھوڑا سا دیا ہوا بہت لگے، اور اپنا بہت کچھ کیا ہوا تھوڑا لگے. فرمایا اگر بندے اپنے حال کو دیکھ لے، اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی ہے تو سمجھیں کہ محبت مل گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا تھوڑا کرتے ہیں اور اتنا بنا کے شور مچاتے ہیں. ایمان سے کہیے کارکن درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم نے یہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ راہ محبت کے راہی نہیں ہوئے، راہ محبت کے راہی نہیں ہوئے. یہ تو باجید بستانی نے فرما دی. آگے ایک اور تعریف آئے گی. کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ یہ تو کہا نا کہ محبوب تھوڑا دے تو بہت نظر آئے، اور آگے فرمایا اگر یہ ہے محبت، ابتدا ہو محبت کی تو یہ حالت ہوتی. محبت کی ابتدائی کیفیت ہو تو یہ ہے کہ محبوب تھوڑا سا دے تو بہت نظر آئے، یہ ابتدائی محبت ہے. اور فرماتے ہیں اگر یہ محبت کمال کو پہنچ جائے، کیا کمال کو پہنچ جائے تو بے شک محبوب تھوڑا کیا کچھ بھی نہ دے. اور آگے کہتے ہیں کہ محبوب کی طرف سے بلا ملے تو عطا نظر آئے. فرمایا اگر محبوب کی بلا ملے، تکلیف دے محبوب، جفا کرے محبوب، جفا کرے تو محبوب کی جفا وفا نظر آئے. فرمایا اگر آنکھ ایسی بن گئی ہے تو سمجھ لو محبت ہو گئی. ہائے ہائے، اس میں محبوب کی جفا ہائے ہائے وفا نظر آئے. اس لیے وہ اپنے عاشقوں کو رلاتا ہے، ہجر میں تڑپاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ لمبی قطار آزمائشوں کی یہ عشق میں تڑپاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ نہیں. ارے جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ
جفا ہی نہیں. اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں. اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں. یہ قرآن میں کیوں بار بار ذکر آیا ہے کہ میرے تو وہ ہیں کہ جو میرا نام سنتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں, میرے تو وہ ہیں جو میری بات سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, تفیض من الدمع, ان کے آنسو گرنے لگتے ہیں, تڑپنے لگتے ہیں. یہ تڑپنا, آنسو گرانا کیوں پسند ہے اسے؟ اپنے عاشقوں کا تڑپنا, ان کا آنسو گرانا, نالا زنی کرنا, راتوں کی اٹھ اٹھ کے سسکیاں لینا, یہ کیوں پسند ہے اسے؟ کیوں پسند ہے؟ وہ اس لیے پسند ہے کہ اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں. اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں. پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا, پس دیوار سنا کر دے شیون ان کا. پس دیوار کان لگا کے سنتے ہیں, کیا کہتا ہے میرا دیوار, ہائے کیا کہتا ہے, روتا ہے, تڑپتا ہے, کیا کہتا ہے, ہائے ہائے. تو محبت اگر کامل ہو جائے تو جفا وفا لگتی ہے اور بلا عطا لگتی ہے. سادہ سیدھا. محبت ناقص ہو صحیح, ناقص محبت ہو, تھوڑی سی ہو, ابھی کامل نہ ہوئی ہو, تو محبوب کی تھوڑی سی عطا بھی بڑی لگتی ہے, اور وہی محبت کامل ہو جائے تو محبوب کی جفا بھی وفا لگتی ہے, اور محبوب کی بلا بھی عطا لگتی ہے. پھر پوچھئے نا بنی اسرائیل کے اس عابد سے جس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا کشف المحجوب میں, اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا. وہ ایک عاشق تھا بنی اسرائیل کا, 70 سال سے پہاڑ کی غار میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا, 70 سال سے عبادت میں تھا. اللہ پاک نے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی, اپنے نبی کی طرف فرمایا اس کو جا کے میرا پیغام دے دے کہ تو نے 70 سال میری عبادت کی, ہم نے تیری عبادت رد کر دی ہے. پس دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا, تیری عبادت رد کر دی ہے, مزدوری رد کر دی ہے. اللہ کے پیغمبر آئے, آ کے دیکھا کہ یہ 70 سا پوچھا, تصدیق کی, پتہ چلا کہ 70 سال سے یہ عاشق, یہ عابد اللہ کی عبادت اور بندگی میں ریاضت میں بیٹھا ہے. پہچان کر کے تو کہا کہ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے تمہارے لیے, وہ پیغام لایا ہوں. اس کی آنکھیں چمک اٹھی, آنکھیں چمک اٹھی, چہرہ تمتما اٹھا. عاشق کو محبوب کا پیغام آیا, کھڑا ہو گیا, پوچھا کیا پیغام ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے, اس نے کہا, فرمایا ہے کہ ہم نے تیری 70 سال کی عبادت کو نامنظور کر دیا, رد کر دیا. سن کر خوشی کے مارے ناچنے لگ گیا, وجد میں آ گیا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تو چیختا مر جاتا, بس ہمیں سمجھانے کے لیے, چیختا مر جاتا, 70 سال کی تیری عبادت رائے گاں گئی, تو خوشی سے وجد کرتا ہے, ناچتا ہے, کیا ناچتا؟ اس نے کہا ناچتا اس لیے ہوں
میرا کام تھا نوکری کرنا، میرا کام تھا چاکری کرنا، عبادت کرنا، منظور کرنا نہ کرنا میرا کام تو نوکری کرنا تھا، اس کی دہلیز پہ جھکنا تھا، میں اپنا کام کرتا رہا، منظور کرے یا نہ منظور کرے یہ اس کا حق ہے، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے منظور کرے یا رد کر دے، مجھے تو اس سے غرض نہیں، مجھے اس سے خوشی سے ناچتا اس لیے ہوں کہ میری عبادت کام آ گئی، 70 سال جو محنت کی تو 70 سال کے بعد کام اس لیے آ گئی کہ 70 سال کے بعد اس نے یاد تو کر لیا نا، اس نے یاد تو کر لیا، آپ کو پیغام تو بھیجا نا میری طرف، پیغام تو بھیجا نا میری طرف، اور یہ تو کہلا بھیجا کہ تجھے نامنظور کر دیا ہے، بھائی منظور کرتا اس کی مرضی، نامنظور، منظور کا رجسٹر بھی اسی کا، نامنظور والا بھی اس کا، منظور بھی اسی نے درج کرنا، نامنظور بھی اسی میں درج کرنا، وہ کسی لسٹ میں لکھے مگر اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں، اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں، بلا جس میں لکھ دے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ اب بولیے آپ کا زاویہ نگاہ بدلے گا یا نہیں؟ بولیے نا، آپ تو قدم اٹھاتے بعد میں ہیں اور توقع رکھ کے فساد پہلے، جھگڑا پہلے کرتے ہیں، کیا ہے؟ ہم نے محبت کو چکھا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی محبت کی، ہم اس بستی میں ہی نہیں گئے جہاں محبت کی ہوا چلتی ہے، ہم اس بستی سے ہی نہیں گزرے۔ مجنوں سے ہی سیکھ لو، کیا؟ جس نے لیلا کی بیماری پر، یہ بھی بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کیا، تو قصہ کہانی نہیں سنا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، لیلا کی بیماری پر خون کی بوتلیں دے دیں اور کسی نے قطرہ خون کا پورے شہر میں نہیں دیا، مجنوں کے خون سے شفا یاب ہوئی، اس نے دیگیں پکائیں خیرات کے لیے، شکرانے کے لیے، سارے فقیر کاسے لے کے آ گئے، مجنوں بھی قطار میں آ گئے، ہر کسی کو چاول لینے کی فکر تھی، کو مجنوں چاول کے لیے تھوڑا آیا تھا، وہ تو سانول کے لیے آیا تھا، ہائے 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 ہائے، مجنوں کو چاول سے غرض نہیں، اسے تو سانول سے غرض ہے، قطار میں لگ گیا، ہر ایک کو لیلا بھر بھر کے دیتی گئی، بھر بھر کے دیتی گئی، جب مجنوں کی باری آئی اس کو دیکھا مجنوں ہے، اس کا پیالہ تھا، اوندا ہاتھ مارا اور توڑ دیا، چاول بھی نہیں دیے، مجنوں ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑے اٹھا کے ناچتا تھا، کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہو، بڑی مجلس میں اتنی بے عزتی کر دی، تمہارا پیالہ توڑ دیا اور الٹا ناچتے ہو؟ اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو، ناچتا اس لیے ہوں کہ کسی اور کا توڑا ہوتا، ہائے ہائے ہائے، کسی اور کا کیوں نہیں توڑا، سب کو ایسے ہی بھیجا ہے کہ میرا توڑا تو دوسروں سے جدا سمجھا ہے نا، دوسروں سے جدا سمجھا ہے تو میرا ہی توڑ دیا ہے نا، بس۔ تو عاشق لوگ، ان کو نہ جفا سے غرض ہے نہ وفا سے غرض ہے، محبت کو نہ عطا سے غرض ہے نہ سزا سے غرض ہے، محبت کو نہ بلا سے غرض ہے نہ عطا کو غرض ہے، محبت کو اس سے غرض ہے کہ بس محبوب میں شمار تو کر لیا، بے شک دھتکار کے ہی شمار کیا، نگاہ تو اٹھا کے دیکھ لیا نا، بے شک کہا چلے جاؤ، ہائے ہائے ہائے، بے شک کہا چلے جاؤ، اس کو تو یہی خوشی ہے کہ مجھے خطاب تو کر دیا، مجھے مخاطب تو کر لیا۔ ارے محبت تو پھر خلقاً آخر کر دیتی ہے، وہ ساری خلق ہی بدل جاتی ہے، خلق ہی بدل جاتا ہے، وہ ساری حیات ہی بدل جاتی ہے، سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے انداز وہیں کھڑے ہیں، دعوے محبت سے کرتے پھرتے، دعوے بولیے محبت سے کرتے پھرتے، بات اس طرح نہیں بنتی۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، حضرت جنید بغدادی محبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات المحب،
فرمایا محبت یہ ہے کہ محبوب محب محبوب میں یوں فنا ہو جائے کہ اس کی اپنی صفتیں نکل جائیں، محبوب کی صفتیں چڑھ جائیں۔ اب بولیے جو بات میں نے پہلے آپ کو سمجھائی تھی وہ اب جنید بغدادی کی بھی نکل آئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا محبت یہ ہے کہ محب محبوب سے ایسا جڑے کہ اس کی اپنی صفتیں اور خلق بولیے نکل جائیں اور محبوب کی صفتیں اور محبوب کے اخلاق آ جائیں، محبوب کے اخلاق آ جائیں۔ پھر تو جب بندہ اپنے آپ سے، پھر یہ وہ کیفیت ہے اپنی صفتوں سے جب نکل جاتا ہے، اتار پھینکتا ہے اپنی صفتوں اور اپنے خلقوں کا لباس، اپنے اخلاق کا لباس اتار پھینکتا ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا نہ اپنی قربت کے لیے، اپنی قربت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے جب بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں جب قریب پہنچے تو روک لیا، کہا موسیٰ فاخلعن علیک۔ ادھر دھیان نہیں جاتا کہ اہل علم کا نہیں گیا بس نہیں جو گیا، فرمایا رک جا، فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ تو پاک وادی میں ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے، قربت میں، جوتے اتار دے رکھ دے جوتے۔ اب اس کا ظاہری معنی تو یہی تھا نا فاخلعن علیک کہ جوتے اتار دے۔ اب اس کا جو معارفانہ معنی ہے وہ یہ کہ جوتے سے مراد اپنے خلق و صفات کا سارا لباس ہے، اپنے خلق و صفات کا سارا لباس ہے۔ موسیٰ میری محبت کے لیے تجھے چن لیا گیا ہے، اب میری محبت کی گود میں آ رہا ہے، اپنے خلق و صفات کا سارا لباس اتار دے تاکہ اپنے خلق و صفات کا لباس پہنا دے، اپنی صفات کا لباس اتار دے تاکہ اپنی صفات کا لباس پہنا دوں۔ تو محبت بنتی تب ہے کہ بندہ اپنا لباس اتارتا ہے، یار کے خلق کا لباس پہنتا ہے۔ تو جب لباس ہی اس کا چڑھ جائے، خلق بھی اس کا آ جائے، صفات بھی اس کی آ جائیں، تو عاشق لوگ و رفا کہتے ہیں کہ پھر محبت کی یہ فنائیت کبھی اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ وہ عاشق جب محبوب سے خطاب کرنے لگتا ہے، محبوب کو پکارتا ہے، تو کئی بار اس کے منہ سے نکلتا ہے یا انا۔ اپنے لباس یوں اتر جاتے ہیں کہ کچھ بچتا ہی نہیں، حتیٰ کہ شعور اور احساس کا لباس بھی اتار دیتا ہے، اپنی ہویت کا لباس اتار دیتا ہے، اپنے ہونے کا لباس اتار دیتا ہے، اپنے ہونے کے احساس کا لباس اتار دیتا ہے، اپنے ہونے کے شعور کا لباس اتار دیتا ہے، نئے کے نئے ہونے کا لباس اتار دیتا ہے۔ اور جب یہ سارے لباس اتارتا ہے تو کئی بار پھر منصور حلاج بن کے کہتا ہے یا انا۔ جب محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے اے میں، اور کبھی خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے اے تو۔ ہائے ہائے، چونکہ من و تو کا فرق مٹ جاتا ہے، من و تو کا میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب 30 راتیں گزار کے موسیٰ علیہ السلام کو قربت میں رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تھا نا رب ارنی انظر الیک، مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے تک لوں، مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے تک لوں۔ تو اللہ نے جب یہ سنا نا فرمایا نہیں موسیٰ ابھی راستہ رہتا ہے، لن ترانی، ابھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں کہ تو کہتا ہے رب ارنی ہے، تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو تجھے مجھے ہونے کی بھی خبر ہے اور میرے ہونے کی بھی خبر ہے، تجھے یہ بھی خبر ہے کہ تو ہے اور میں ہوں، اس لیے تو مجھے کہہ رہا ہے رب ارنی، تو مجھے دکھا اپنا آپ، ابھی تو نہیں دیکھ سکتا، تب دیکھے گا کہ جب تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ایک دوجے میں کھو جائیں۔ جب من و تو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فرق مٹ جائے گا،
یہ احساس اور شعور نہیں رہے گا، اور جب تو میں بن کے مجھے دیکھے گا، مجھے میری آنکھ سے دیکھے گا، ابھی نہیں تو نہیں دیکھ، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا نہیں ابھی تو دیکھ نہیں سکتی، بے ہوش کر دیا، کیا بے ہوش کر دیا۔ اور یہ وہ مقام تھا نا، اس پر فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھ، اس پر تجلی پھینکتا ہوں، اگر یہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہ بات سنتے ہی پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ نے بے ہوش کر دیا۔ فرمایا موسیٰ مطالبہ مجھے تکنے کا اور دیکھ تکتا پہاڑ کو ہے۔ ابھی کہتا تھا مجھے کہ اپنا جلوہ کرا، ابھی کہتا تھا مجھے اپنا جلوہ کرا، میں نے کہا اس پہاڑ پہ تجلی پھینکتا ہوں تو تکنے لگ گیا ہے پہاڑ پر تجلی کو۔ تو جب یہ ہو جائے گا نا کہ سب تجلیوں سے ہٹ کر مجھے ہی تکتا رہے گا، پھر دیکھ لے گا۔ تو بے ہوش کر دیا، بے ہوش کر دیا۔ 10 دن کے بعد ہوش میں آئے تو وہ جو ہوش پہلے والا تھا وہ لے لیا تھا۔ فخلعنا علیہ، اس ہوش کا لباس اتار دیا تھا۔ اس ہوش کا لباس کون سا ہوش؟ جو کہلاتا تھا مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا، وہ ہوش اس کا لباس اتار دیا تھا۔ فلما افاق، جب ہوش میں آئے، پہلا ہوش چلا گیا، اب نیا ہوش آ گیا، اب ایک نیا ہوش آ گیا۔ جب نیا ہوش آیا تو معلوم ہے کیا کہا؟ رب لا انی تبت الیک، تیری طرف توبہ کرتا ہوں، بس تیری طرف توبہ کرتا ہوں، یعنی وہ جو کہا تھا تو اور میں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا، کیا سمجھ گیا؟ تو جنہوں نے کہا تو مجھے دکھا، ان کو نہیں دکھایا، اور جن کو سامنے بٹھا کے خود پوچھا محبوب بول کیا چاہتا ہے، کعبہ قوسین ادنیٰ پر سامنے بٹھا کر خود پوچھا محبوب کیا چاہتا ہے، تو عرض کیا مولا بس اتنا عرض کرتا ہوں، پوچھا نا کہ کیا مانگتا ہوں، عرض کیا مولا فقط یہ کہ میری ساری عاجزیاں تیرے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا، آواز سنی نا، فلما کلمہ موسیٰ، کان میں آواز پڑی، یار کی بات سنی، قربت ملی تو بولا مولا دیدار کرا، عرض کیا مولا دیدار کرا، اور حضور کو اس سے کہیں اونچی قربتوں پر جا بٹھایا، کعبہ قوسین او ادنیٰ پر۔ جب وہاں بٹھا لیا جس سے اوپر قربت نہ تھی، تو وہاں سامنے بٹھا کر پوچھا محبوب اب تو کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے تو کہا تھا مولا اپنا آپ دکھا، قربت کا لمحہ ملا تو دیدار مانگا، اب محبوب تجھے یہاں بٹھا لیا ہے، تو کیا عرض کرتا ہے میری بارگاہ میں؟ عرض کیا مولا بس میری عرض صرف اتنی ہے کہ میری عاجزی ساری تیرے لیے، میں سراپا عاجز ہوں مولا، سب کچھ تو ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری بدنی عاجزیاں، عبادتیں، بندگیاں، ساری نوکریاں تیرے لیے، بس اتنی بات کہتا ہوں۔ انہوں نے دیدار مانگا، کہا لن ترانی، ابھی نہیں دیکھ سکتا، مانگنے والوں کو نہیں کرایا جاتا۔ اور حضور سے پوچھا کہ کیا بولتا ہے محبوب، حضور نے عرض کیا مولا نہیں، میں تو آج بھی لایا، کچھ مانگنے نہیں آیا، کچھ مانگنے آج بھی پیش کرنے آیا ہوں۔ تو جب آج بھی پیش کی تو فرمایا محبوب پھر سنیں، ما زاغ البصر وما طغى، پردہ اٹھایا اور وہ آنکھ دے دی کہ وہ تکتی ہی رہی، نہ چپکی نہ پٹکی۔ یہ ادب کی بات ہے، کبھی مانگنا بھی اس مقام کے لیے منافی ہو جاتا ہے، کبھی مانگنا بھی اس مقام پر پہنچ کر منافی ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کی بھی تو اللہ پاک تربیت فرما کے تکمیل کرتا ہے نا، اونچے درجوں پر، ان کا مربی استاد اور مرشد بھی تو اللہ ہے نا، ان کو بھی تو اس کمال پر اسی نے لے جانا ہے۔ ہمیں انبیاء کمال پہ لے جاتے ہیں، انبیاء کو مولا کمال پہ لے جاتے ہیں۔ ہمارے مرشد وہ ہیں، ان کا مرشد اللہ ہے۔
تو بات جو بنیادی سمجھنے وہ یہ کہ اپنی صفات اور خلق کا لباس اتار دینا اور رات دن محبوب کے خلق کا لباس چڑھا لینا اور ہمہ وقت خدمت کرنا اور ادب میں رہنا، خدمت کرنا اور ادب میں رہنا، اپنے کثیر کو قلیل جاننا اور محبوب کے قلیل کو کثیر جاننا، اور حتیٰ کہ اس منزل تک پہنچنے کی آرزو کرنا کہ محبوب مقام آ جائے کہ محبوب کی جفا وفا لگے اور محبوب کی بلا عطا لگے۔ یہ عافیت پہنچ گئی، یہ عافیت کی وادی میں آ گئے۔ جب اس وادی میں آ گئے پھر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، آپ کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی محبت کی چادر میں چھپا لی، حفاظت میں لے لی۔ دوستو، اس کے نتیجے میں پھر وہ جو محبت ہے وہ ساری طلب مٹا دے، دنیا کی طلب ہے تو آخرت دنیا کی طلب مٹا دیتی، پھر آخرت کی طلب آتی ہے تو محبت جب ہوتی ہے تو مولا کی طلب آخرت کی طلب مٹا دیتی۔ آخرت دنیا کی طلب مٹا دیتی ہے اور اس کی قربت محبت اللہ کی آخرت کی طلب مٹا دیتی۔ نہ وہ دنیا کے سوداگر رہتے ہیں نہ آخرت اور جنت کے سوداگر رہتے ہیں۔ محبت یہاں تک پہنچاتی ہے کہ حضرت با یزید بستامی نے فرمایا، یہ بات آخری نقطہ ہے اور بڑا غور طلب جملہ ہے۔ با یزید بستامی سلطان العارفین، انہوں نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اگر دنیا کی طلب کا خیال دل میں گزر جائے، کیا اگر میرے دل میں دنیا کی طلب کا خیال گزر جائے، اندیشہ دنیا کا گزر ہو جائے، دنیا کی طلب کی اگر ایک جھلک گزر جائے، خیال گزر جائے، تو دوبارہ وضو کرتا ہوں، اور اگر آخرت اور جنت کی طلب کا خیال گزر جائے تو وضو نہیں، پھر دوبارہ غسل کرتا ہوں، دوبارہ غسل کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا دنیا کی طلب کا خیال آ جائے تو یہ روحانیت میں حدث ہے، چھوٹی پلیتی ہے، چھوٹی پلیتی ہے، اور حدث ہو جائے تو وضو کرتے ہیں طہارت کے لیے، اور اگر آخرت اور جنت کی طلب کا خیال دل سے گزر جائے تو یہ بڑی پلیتی ہے، جنابت ہے، جنابت ہو جائے تو وضو سے نہیں کام چلتا، غسل کرتے ہیں۔ وہ بات کر گئے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ عارف لوگ اور اولیاء اور عرفاء اشاق وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی میں اگر دنیا کا خیال آئے تو دل اس کے ساتھ چپکتا نہیں۔ عاشقوں اور عارفوں کا دھیان تو پہلے ہی دنیا سے بچا ہوا ہوتا ہے، دل دنیا سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کا خیال آئے تو دل اس کی طرف لپکتا نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آیا چلا گیا، اس میں دل گم نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کا خیال چھوٹا حدث ہے کیونکہ دل اس میں الجھا نہیں، چھوٹی پلیتی ہے، وضو سے کام چل جاتا ہے۔ مگر جنت اور آخرت کا کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، اگر اس کا خیال آ جائے تو دل اس میں لپکتا ہے، چپکتا ہے، دل اس کی طرف بڑھتا ہے، اور اس فکروں میں دل گم ہونا چاہتا ہے۔ تو چونکہ اس میں دل گم ہوتا ہے، یہ اس کسی میں دل گم ہو جائے تو یار سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے آخرت اور جنت کا خیال گزرے تو یہ جنابت ہے کیونکہ دل اس طرف جھک گیا، اس لیے غسل کرتے ہیں، اس لیے غسل کرتے ہیں۔ تو عارف لوگ، عاشق لوگ تو دنیا کا سودا تو پہلے ہی اپنے آپ کو اس سے دل کو بچا چکے ہیں، ان کی بچانے کی محنت تو جنت کی طلب سے ہوتی ہے، وہ مولا کی طلب میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن بخار سے بستر پہ پڑی تھی، کئی دن بخار پر بستر پہ پڑی تھی۔ لوگ پوچھنے آتے تھے بھئی بخار ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ ان کی سمجھ کے مطابق کوئی نہ کوئی جواب دے کے بھیج دیتی، لوگوں کی سمجھ کے مطابق جواب دیتی، بھیج دیتی۔ حسن بصری پوچھنے آ گئے،
رابعہ بخار ہوا کیسے؟ حضرت حسن بصری پوچھنے آ گئے. اب چونکہ پہلے اور سے ہماتر تھے، ان کو اسی حساب سے جواب دیا، ٹال دیا. اب حسن بصری آ گئے، بولی سمجھنے والے آ گئے، بولی سمجھنے والے آ گئے، راز جاننے والے آ گئے. پوچھا رابعہ بصری بخار کیوں ہوا؟ ان کو بتایا. اب چلے گی امام حسن بصری قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور دوران تلاوت جیسے سورہ صافات میں تھا وہ صورتوں کا تلاوت کر رہی تھی تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آ گیا. جب جنت اور اس کی نعمتوں کا پیارا منظر اور ذکر آیا تو دل میں آرزو پیدا ہوئی ان کے حاصل کرنے کی. دل میں جنت کی نعمتوں کے حصول کی آرزو پیدا ہوئی. بس وہ آرزو آئی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکیں نہیں اور کان میں آواز آئی، رابعہ دعویٰ ہمارے عشق کا کرتی ہے اور طلب جنت کی کرتی ہے. دعویٰ ہم سے محبت کا کرتی ہے اور طالب جنت کی ہوتی ہے. پھر جس سے محبت ہو طالب بھی اسی کے رہتے ہیں. بس یہ جو درس محبت تھا آج، یہ تو ایک طویل درس ہے، اس پر 100 درس ہوتے چلے جائیں تو یہ مضمون ختم نہ ہوگا. مگر ایک نشست میں جتنا کچھ کہنا تھا کہہ چکا، جتنا آج کے لیے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اور یہ کافی ہے. اب بات فقط یہ ہے، اس درس کے بعد بات فقط اتنی ہے کہ سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا. اب بولیے کہ اس کو اپنانا کب ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں سو اب ہو بھی جائیے، جو آپ سن رہے ہیں سو اب ہو بھی جائیے. جو کہہ سن رہے ہیں ہم، سو اب جو کچھ کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، اب سو آغاز کریں کہ اب یہ ہو بھی جائیں. زندگی کا آغاز کریں اللہ تبارک و تعالی. اور جب یہ طے کر لیں گے پھر نئی تنظیمی ڈھانچہ مکمل کرنا مشکل لگے گا، بولیے. اور اب ویسے آپ کے لیے آسانی کر دی کہ نیچے سے سٹرکچر رکن اور معاون اور نقیب اور اوپر ناظم تک جانے کی بجائے آپ کو اجازت ہے کہ عبوری طور پہ کوئی اگر ناظم کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے تو پہلے ناظم بن جائے، تنظیم میں آ جائے، کہے کہ میں ناظم بنتا ہوں. بے شک 100 آدمی بن جائیں، 500 بن جائیں. کوئی نقیب بن سکتا ہے تو آ جائے جی میں نقیب کی ذمہ داری، نوکری لیتا ہوں نقیب کی، میں چاکری لیتا ہوں ناظم کی. اور ناظم بن کے پھر نیچے 10 نقیب بنائے رفقا میں سے. پھر اس نقیب کو بنا کے ہر نقیب کے ساتھ محنت کرے، اسے کہ داغے 10 نیچے معاون بنا لیں اور ہر معاون کے ساتھ مدد کریں اور اس کے پاس نیچے نئے ارکان 10 بنا لیں، نئے ارکان 10 بنا لیں. اس طرح محنت مکمل کرتے چلے جائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب یہ نوکری اس کے دین کے لیے کریں گے تو وہ ساری نعمتیں ملیں گے جن کی آج رات ذکر ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بغیر تاخیر کے اس میدان میں محنت کرنے اور اللہ کی قربت، رضا اور محبت کو پانے کی توفیق مرحمت فرمائے.